अस्सलाम वालेकुम। आपको रमज़ान मुबारक हो। रमज़ान की फजीलत आप पा रहे होंगे और पूरी कोशिश कर रहे होंगे कि इस माह में हम सब कुछ समेट लें, और इस मौके से फ़ायदा उठा रहे हैं सब लोग, बड़े छोटे, बच्चे, फैमिलीज़, सारे लोग। और उसमें हम क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या हमें ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो भी देखना है। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि सबसे जो ज़रूरी है वो ये है कि अल्लाह ने इन तीनों तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट महीने को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया: अशरे रहमत, अशरे मग़फ़रत और अशरे निजात। पहला, दूसरा, हम तीसरे में शामिल हैं शायद इस वक्त, या दूसरे में होंगे। लेकिन कहने का मकसद है कि हमने, जैसे मरहले होते हैं ना, कि पहले मरहले में आपको ये मिलेगा, दूसरे मरहले में आएंगे तो ये, फाइनली आपको क्या मिलेगा। तो पहले मरहले में क्या क्या किया आपने, क्या मिस्टेक्स हुई, क्या किसी की सुलह भी कराई या नहीं कराई, कोई रक्षे वाले का झगड़ा मिटाया या कोई फ्रूट वाले या सब्जी वाले के पास, क्योंकि ये तो लाजमी है, ये तो हमारे माशरे में समझे कि ये हमारे उसका हिस्सा है कि भाई देखो ज़्यादा मुझसे नहीं, मैं रोज़ा रखा हुआ मैंने, खबरदार दूर रहना भाई। कुछ पेरेंट्स को जब पता होता है कि पेरेंट्स ऐसे हैं तो फिर बच्चे भी कि भाई अब्बू से ज़रा ध्यान से, बेटा ज़रा उनका रोज़ा है, ब्लड प्रेशर भी है तो तकलीफ़ होगी। लेकिन इन सारी चीज़ों के पीछे वो रिवायत है, वो दीन है, वो उस दीन है, वो उसका वो कलमा है, और वो कलमे की सादत हैं। और उसके बाद साथ साथ जब दीनी माहौल में आप होते हैं तो आपके पास हर तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है। लेकिन आप बैंक में, आपने देखा होगा ना कि बैंक में या जो बड़े बड़े दफ्तर होते हैं, उन दफ्तरों में कभी कभी अचानक आ जाते हैं वो लोग कि जी वो यार हमारा तो वो लोग आ गए हैं, बैंक का हमारा कुछ ना कुछ अब तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है, ये 1 साल का पूरा वो चेक करेंगे और चेक करके अकाउंट में देखें जो गड़बड़ होती है। ऑडिट वाले, अगर ये ऑडिट वालों में कुछ गड़बड़ होगी तो बड़ा मसला होगा। ये जो ऑडिट का मामला है, इसमें क्या परेशानी होती है दफ्तर वालों को? यही परेशानी होती है ना कि भाई कोई गड़बड़ ना हो, कोई हमारा आगे पीछे ना हो जाए, पैसे वैसे कोई चीज़ ऐसी। हम अपनी, ये हमारा ऑडिट, ये ऑडिट है हमारा रमज़ान। ये हमारे वो जो कुछ हमसे गलतियाँ हुई हैं ना, तो ये 70 टाइम्स में लेके उसको जब मिलाएंगे तो ये हमारा एक बेहतरीन पैकेज है जो हमें रमज़ान में मिला। अल्लाह मियाँ ने हमको ये पैकेज दिया हुआ है। तो उस पैकेज के जो बेनिफिट्स हैं हर आदमी लेने की कोशिश करता है। आप देखें ना, अभी तो रमज़ानों में कितने डिस्काउंट, इधर पैकेज और इतने में ये, और इसके साथ ये फ्री और उसके साथ वो फ्री, लेकिन पैसे भी बढ़ाए हुए। मेलबर्न में वो मेरा बेटा जो है, उसने मुझे बताया कि जी रमज़ानों में 50% वहाँ पे डिस्काउंट है मुस्लिम्स पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 50% जो डिस्काउंट वहाँ मेलबर्न में या और भी कई मुल्कों में हो रहा है, उसमें मुस्लिम्स जो हैं वो, उनको तो मिल रहा है बेनिफिट, और दूसरे जो लोग हैं जो दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं वो वहाँ नहीं जा रहे। कह रहे नहीं, ये तो ईमानदारी के ख़िलाफ़ है, ये तो बेनिफिट इनके लिए, इस कम्युनिटी के लिए तो वो वहाँ से ले रहे हैं जहाँ नॉर्मल में मिल रहा है। यार आप देखें तो यार, हमारी चीज़ें समेट ली उन्होंने, हमारे दीन से उठा ली चीज़ें उन्होंने। हम क्यों दूर हैं इससे? हम क्यों रमज़ान में क़यामत मचा रहे हैं? जिस चीज़ की वजह से पूरी कौम जो थी उस पे अजाब आ गया, हम वो काम कर रहे हैं, हम कम तोल रहे हैं, हम मिलावट कर रहे हैं, हम वो सब कुछ कर रहे हैं जिन पे अजाब आ गया। अल्लाह मियाँ ने इतना, खुदाई कसम, इतने मज़े से अल्लाह मियाँ जो हैं आप लोगों को वो यूँ देख रहे हैं अल्लाह मियाँ कि भाई ये क्या है यार, और इनके साथ हैं कौन, और ये उम्मत किनकी है? ये वो उम्मत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने सिर्फ मग़फ़रत के लिए कि अपने विसाल से पहले उनको फ़िक्र थी, तो अपने इन सारे उस मुसलमानों की थी कि ये मुसलमान जो हैं, ये इनको क्या होगा अगर इनको इनकी बख्शिश नहीं हुई, तो जो अज़ाब जहन्नुम का होगा वो कैसा होगा। और हम रमज़ानों में कवर कर लेंगे यार, कवर कर लेंगे। अब यार भाई वो यार पूरे लॉकडाउन में तो बड़ी गड़बड़ हो गई यार, रमज़ानों में यार कवर करते हैं इसको, रमज़ानों में आप कवर कर रहे हैं।
ارے ان کو ڈھانپ دیں نا، جن کو پاس کپڑے نہیں ہیں ان کو ڈھانپ دیں، ان کو کھلا دیں، ان کو دے دیں. جب آپ کو ایک بینیفٹ کا اپرچونٹی ملی ہے، وہ پلسرات کے اوپر سے جب گزریں گے تو آپ کو پتا ہے اگر آپ کے پاس ایمان ہوگا نا، ایمان، تو پلسرات یہ کہے گی کہ جلدی سے گزر جا اے ایمان والے. یہ جو ایمان کی روشنی ہے نا، یہ مجھے تکلیف دے رہی ہے. تو ایمان یہ ہے. اور ہمارے ساتھ ایمان کا لفظ کم ہے، بے ایمان کا لفظ زیادہ ہے. جس کو دیکھو ارے یار بڑا بے ایمان ہے، بڑا فلاں ہے، بڑا یہ ہے. عیبوں پہ پردہ ڈالنا بھی ویسے نیکی ہے، لیکن عیب خود ہی ڈسکلوز ہو جاتے ہیں نا، ہمارے ہوتے ہی نہیں ہوتے. آپ لوگ بتائیں، ہوتے نہیں ہوتے؟ کیا ہم سے غلطیاں نہیں ہوتی ہیں؟ کیا ہم رمضان میں وہ ساری چیزیں نہیں کر رہے ہیں؟ جھوٹ بولنے کے لیے اتنا سا ہے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. کر لیں اب آپ اس کو، لگا لیں حساب صبح سے شام تک کے جھوٹوں کا. اور رمضان اچھا ٹھیک ہے کچھ کور، یار روزہ ہے میرا، روزہ ذرا سا دیکھ لو یار. او بھائی تو 11 مہینے کیا ہے؟ روزہ نہیں ہے لیکن 11 مہینے آپ کون ہیں؟ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، قرآن پاک جو ہے وہ آپ کی کتاب ہے، اور جو دین اسلام میں جو سارے ستون ہیں وہ بھی سارے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب چیزیں ہیں. کیا آپ وہ کر رہے ہیں 11 مہینے میں؟ اب 12ویں مہینے میں کیا کر رہے ہیں؟ بڑی بڑی پارٹیاں، بڑی بڑی افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں. یار ان کے افطاری میں ذرا یار دیکھ لینا یار، کچھ ذرا میٹھے 4-5 میٹھے کر لینا، یہ کر لیں. اور بڑی بڑی پارٹیاں، مطلب یہ وہ نہیں ہو گیا. مطلب افطاری تو غریبوں کو دی جائے گی تو وہ دعا ملے گی نا، مگر وہ جو بڑی بڑی افطاریاں ہو رہی ہیں وہ کن کے لیے ہو رہی ہیں؟ تعلقات بنانے کے لیے. تعلقات یار، وہ آپ کے یار پچھلے سال آیا تھا تو وہ اس میں جو آپ نے وہ فلاں چیز بنایا، کیا ہے یہ؟ سب بھولے بیٹھے ہوئے، کچھ بھی کر لیں، سب کا جو ڈیسٹینیشن ہے نا وہ قبر ہی ہے. ادھر ہی نہیں سوچتے. قبرستان جائیں گے، دفنانے گئے ہیں، اس وقت بڑے تھوڑا سا ہلتے ہیں تھوڑے سے آدمی، واپسی میں گاڑی میں بیٹھتی ہے سب سے پہلے ٹنگ کر کے لگا دیے کوئی گانا، چلی گئی وہ قبر ابر کہاں گئی. جو کہ حقیقت ہے، جو کہ پہلے بتایا گیا. اذان اور دیکھیں نا کیا کتنا آپ کو آپ کی ڈیوریشن معلوم ہے. نماز جب اذان ہوتی ہے تو آپ کو نماز کی فکر ہوتی ہے، اور نماز اور اذان کے بیچ میں زیادہ وقفہ نہیں ہوتا. جب آپ پیدا ہو رہے ہیں اذان ہو رہی ہے، اور جب جا رہے ہیں آپ کی نماز ہو رہی ہے. تو کیا ہے ڈیوریشن؟ ایک آنکھ جھپکی ہے تو آپ موت کی طرف آ گئے. تو بھولے ہوئے کیوں بیٹھے ہو یار؟ مل گئے، زندگی آ گئی ہے. اور میں اپنے آپ کو فرشتہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں سب سے برا ہوں. میں اگر اپنے آپ کو اچھا کہوں تو میں دوسرے کو برا کہوں گا نا. میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ مجھ میں ہزاروں کوتاہی ہیں. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کہہ رہا ہے یہ ہمیں بتا رہے ہیں. بھائی میں بتا نہیں رہا ہوں، میں نے جو سنا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے بھی سنا ہوا ہے. ہم تو ریمائنڈ کرا رہے ہیں. آپ یہ میں نہیں کر سکتا کام، آپ بھی یہاں آ سکتے ہیں. آپ کی کوئی اچھی بات اگر کسی ایک اچھے کے دل میں گھر کر گئی تو آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. وہ اس سے کسی آگے کو کہے گا. تو نیکی کرنے میں بھی پہل کریں. رمضان تو آپ کو ایک اپرچونٹی ملی ہے، بالکل ایک وہ والی ہے کہ جو آپ نے سمجھے کہ آپ آدمی سوچتا ہے کہ یار CSS پاس کر لوں گا تو مجھے کہیں بھی نوکری مل جائے گی، کیونکہ وہ اس کی جو گریجویشن ہے یا اس سے جو پاس ہوتا ہے اس کو ایک اپرچونٹی ملی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کے پاس ایک وہ سرٹیفکیٹ ہے، کہیں بھی جائے گا ملے. تو آپ کے پاس تو ایک اپرچونٹی ہے کہ اللہ کے قریب آنے کے لیے اور اللہ سے ملنے کے لیے اور وہ حشر کے میدان تک جانے کے لیے آپ کو کیا کرنا. تو ذرا آج ہم یہ فیصلہ کر لیں جو میں نے کہا کہ ہمارا یہ جو تینوں عشرے ہیں، عشروں میں سے ہم نے کون کون سے کس چیز سے کیا فائدہ اٹھایا. ہم نے اپنی زبان سے کسی کو برا تو نہیں کہا، ہمیں کسی کو گالی تو نہیں دی، ہم نے اپنے رویے سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچائی. کیا ہم نے اپنے جاننے والے رشتہ داروں اور قریبوں سے ناطہ تو نہیں توڑا؟ کیا ہم ان سے ملنے گئے یا ہم نے ان کی خیریت پوچھی یا ہم نے ان کی تیمارداری کی یا ہم نے ان کی ضروریات معلوم کرنے کی کوشش کی؟ اپنے ان خزانوں اور اپنے ان درازوں میں جو بھری پڑی ہیں نوٹوں سے، کیا آپ نے اس میں سے اتنے سے نکالیں گے پتہ نہیں چلے گا. چوری کر لیتا چور آدمی، آپ کو جس کے پاس کروڑوں روپے اس کے چور ہو جاتے ہیں اس کو پتہ نہیں چلتا، وہ روز بیٹھ کے گنتا تھوڑی ہے. اور بھائی نکالیں دے دیں. وہ آپ پتہ کیا کرے گا؟ وہ غریب کو آپ دیکھیں، غریب نے 100 کا نوٹ دیکھا ہے، چلیں اس نے 1000 کا نوٹ ہی نہیں دیکھا ہے. آپ غریب کو صرف کر کے اس کے چہرے کے تاثرات، میری آج بات نوٹ کر لیں، جو کر سکتے ہیں خدا کے واسطے کریں. کوئی بہت غریب دیکھیں، اس غریب کو
کہیں جی رکو ذرا ڈاکٹر صاحب یہ لے, آپ نے 1000 کا نوٹ دیں گے, وہ 1000 کا نوٹ دیکھے گا, پھر آپ کو یوں دیکھے گا, اللہ آپ کو بھلا کرے گا وہ, کیونکہ اس نے 1000 کا نوٹ اپنے ہاتھ میں لیا ہی نہیں, اس نے چھلڑ دیکھیں یا وہ چھوٹے موٹے نوٹ, تو کیوں نہیں سمیٹ رہے, وہ خوشیاں لے لے, اور اس کے بعد جائیں گاڑی میں بیٹھیں روئیں, اے پروردگار تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں تیرے بندے کو تیرے توسط سے, تاکہ میں نہ آ جائے, غرور نہ آ جائے, تیرے توسط سے تو نے دیا ہے, تیرے ان پیسوں کو میں آگے بڑھا رہا ہوں. کتنا دل خوش ہوگا, یہاں سکون ملے گا آپ کو. نکال دیں ان پیسوں کو جو آپ کے اولاد در اولاد در اولاد در اولاد کام آئے گی, لیکن آپ کے ساتھ تو صرف آپ کے عمل جائیں گے, اور اس عمل کے لیے اللہ نے اگر آپ کو پیسہ بھی دیا ہے تو رمضانوں میں ڈھونڈیں, چلے جائیں. بہت علاقے ہیں, اورنگی ٹاؤن سے شروع, مطلب اتنے ہیں, جھونپڑ پٹی میں گھس جائیں, افطاریوں کے ڈبے لے لے کے آپ جائیں, تو جب آپ 100 ڈبے لے کے کسی جھونپڑ پٹی میں جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگ کتنے بھوکے ہیں, لوگوں کو کتنی ضرورت ہے, لوگ کتنے پریشان ہیں. بس یہی میں آج کے اس پروگرام میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوشش کرتے ہیں, ہم اور آپ کوشش کریں, ہمیں اللہ پاک اس کی توفیق دے. دعاؤں میں یاد رکھیے, ہم اسی طرح بولتے رہیں, سچا جھوٹا جیسا. بات یہ ہے کہ کوشش کر رہے ہیں, ایک پلیٹ فارم مل گیا ہے, اس پلیٹ فارم میں ہم درس قرآن کے, ہم بول کے بات کرنے کے, اپنے دل کی بات آپ تک پہنچاتے ہیں. آپ ان باتوں کو آگے پہنچائیے, شیئر کیجئے, تاکہ زیادہ تر لوگ اس کو سن سکیں, دیکھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. www.darsequran.com